حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع إلا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سابقہ آیت میں قربانی کے جانوروں سے متعلق اور حج عمرے کو نکلنے کے درمیان اور نکلنے والوں کو کسی قسم کی اور کسی بھی طریقے سے اس کے لیے کوئی رکاوٹ کا ذریعہ بننے نہ پائے، خاص طور پر کسی کی مخاصمت دشمنی رکھ کر اس کے اس ذمہ داری کے ادا کرنے میں رکاوٹ کا ذریعہ بننے نہ پائے، بلکہ ہر نیک اچھے کام میں آگے بڑھ کر ایک دوسرے کا تعاون کرے، ہر بری چیز میں کسی کا تعاون نہ کریں۔ یہ احکام خدا بندی کا اتنا حصہ سابقہ آیتوں میں ذکر تھا، اور یہ قطعی فیصلہ کن احکام، چونکہ اس کے بعد اس سورے کے بعد کلام پاک کا کوئی چیز نازل ہوئی نہیں، قیامت تک کے لیے قطعی ہیں۔ ان قطعی لازمی جس پر عمل کرنا ضروری ہے، ایمان کا دار و مدار انسان کی زندگی کے ہر عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو ایمان کی نیت سے اللہ کے حکم کی بنیاد پر کوئی بھی چیز حلال ہے، اللہ کے حکم کی بنیاد پر کوئی چیز حرام ہے، انسان اپنے طریقے سے جس چیز کو چاہے جائز سمجھ لے، یہ اجازت نہیں۔ کسی بھی چیز کو حرام کہہ دے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ایمان کا دار و مدار اسی پر ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ہمارے حلال کو حلال جانتا ہو، یقین رکھتا ہو، جو حرام کو حرام سمجھتا ہو، ہمارے قبلے کو قبلہ تسلیم کرتا ہو، تو وہ اسلام میں داخل ہے، یعنی اللہ کا حکم سمجھ کر۔ یہی تفصیل سورہ توبہ میں آئے گی، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ۔ وہ لوگ جو اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو اگر حرام نہیں سمجھتا کوئی شخص، اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اس کو حلال نہیں سمجھتا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا قاتلو، تم ان سے جد و جہد کرو، لڑو، قتل کرو، اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دو، یعنی اللہ کا حکم باقی رہے۔ آج کی اس آیت میں جو انسان کی ضروریات زندگی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے غذا کے طور پر جانوروں کو انسانوں کی غذا بنائی، لیکن حلال جانوروں کی فہرست اور جانوروں میں حلال اور پاک ہونے کا مفہوم اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ پیدا اس نے کیا، آپ کو بھی جانور کو بھی، آپ کے لیے کیا مفید ہے اس کے مطابق احکام جاری کرتے ہیں، اسی کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ دین کے نام سے لوگوں نے کئی چیزیں اپنے طور پر جائز اور ناجائز کے فیصلے کر رکھے تھے۔ آج بھی کم و بیش انسان اس طرح آگے بڑھتے رہتا ہے، کبھی تو خیر کے عنوان سے جائز سمجھ کر آگے بڑھتا ہے۔ آپ کی سمجھ سے کوئی چیز خیر نہیں بنتی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے خیر بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے شر بنتی ہے۔ چنانچہ ترجمہ ہے ایمان لانے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دین پر قائم رہنے والوں کے لیے، دیکھو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، یعنی یہ چیزیں حرام ہیں، کسی بھی شکل میں کوئی بھی صورت حلال کی ہو نہیں سکتی۔
علیکم جب آتا تو اس کے اوپر عمل کرنا تم پر لازم اور ضروری ہے۔ وہ چیزیں حرام یہ ہیں، ہر وہ جانور جو مردہ پایا گیا، مردہ جانور حرام ہے، کھانے سے منع کر دیا گیا۔ ذبح کرنے کے بعد جو خون بہتا ہے اس کی ناپاکی والا مفہوم اس میں ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بھی حکمت ہماری طرف سے جاننا، یہ معلوم کرنا ضروری نہیں، بس اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ اسی طرح جانور کے ذبح کرنے کے بعد جو خون بہتا ہے، والدم، یہ بہتا ہوا خون بھی حرام ہے، کسی بھی شکل و صورت میں استعمال کی اجازت نہیں۔ آج کی دنیا میں جاری ساری عمل یہ جانوروں کو ذبح کر کر برتن میں خون پکڑتے ہیں، صرف 2-4 منٹ ہوا کھانے کے بعد بالکل کلیجے کے مانند سخت ہوتا ہے، پھر ٹکڑے کرنے پر ٹکڑے ہوتا ہے، تلنے اور پکانے پر بالکل کلیجی کے جیسے ٹکڑوں میں تبدیل بھی ہوتا ہے۔ یہ غیر مسلموں میں تو عام طریقہ ہے، جس کو تعلیم اور تربیت فکر نہ ہو، کہیں آگے بڑھ کر مسلمان بھی کرنے نہ پائیں۔ یہ بہتا ہوا خون حرام ہے۔ کلیجی جس کو کہتے ہیں وہ بھی خون کا مجموعہ لنڈا ہے، لیکن اس کی اجازت دے دی گئی۔ خون کی ایک شکل ہے جس کو کلیجہ کہتے ہیں، لیکن وہ حلال اور پاک ہے۔ بہتے ہوئے خون کو اس شکل میں استعمال کی اجازت نہیں، حرام ہے۔ جو چیز حرام ہے اور جتنے چیزیں حرام ہیں یہ قید کلیہ، اس چیز کو بیچنا حرام، اس چیز کی رہنمائی کرنا حرام، اس سے حاصل ہونے والا پیسہ حاصل کرنا حرام، اس سے رقم حاصل کی ہوئی چیز سے کوئی دوسری چیز خرید کے کھائے تو حرام والا پہلو آئے گا اس میں۔ اسی طرح وہ لحم الخنزیری، خنزیر کا گوشت حرام۔ حدیث میں اس کی وجہ سے وضاحت ہے، یہ نجس العین، جیسے فرض عین ہوتا، فرض کفایہ ہوتا، عین سرتا پاک، اس کی ہر چیز حرام۔ ایک نے 1,00,000 مرتبہ بھی غسل دو وہ پاک نہیں، کسی بھی شکل میں جائز نہیں۔ ایک قوم جو کرسچن ہے، یہ ان کی مرغوب غذا ہے، اسی مناسبت سے شہر کے اندر بھی بیسیاں ان کے دکان بھی ہیں، یہ لوگ اس کی پرورش کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا جائے گا، بحیثیت امت محمدی دین اسلام کو حیات بخشیں گے۔ اس میں مزید وضاحت ہے، یہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی ختم کر دیں گے۔ جو صلیب اختیار کرتے ہیں وہ نشانی، اس کو توڑ دیں گے۔ دین اور دین کی روح کم و بیش دنیا کے ہر حصے میں پھیل دی جائے گی۔ تو یہ خنزیر بھی حرام ہے۔ وما اہلا، یہ بات تو پہلے گزر چکی، انسان کے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تعظیم اور تکریم، شرف کا درجہ دیا ہے۔ چلو انسان مر رہا ہے اس کو کاٹ کے کھا جاؤ، مر گیا ہے انسان اس کو کھا جاؤ، جائز نہیں ہے۔
تو انسان حرام تعظیم کی وجہ سے، خنزیر حرام نجس ناپاک ہونے کی وجہ سے، حرام میں فرق ہے۔ اب جتنے جانور تم کو حلال بتائے گئے ہیں، جانوروں کی وضاحت اور تفصیل بھی آئیں گی اس کے بعد والے سورہ میں، اس کا نام خود ہے سورہ انعام، یعنی 4 پاؤں والے جانور جو اللہ نے تم کو جو حلال قرار دیا ہے اس کی فہرست آئے گی اس سورہ کے بعد۔ اور حلال جانوروں میں بھی اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کوئی اور نام لیا گیا ہو تو وہ بھی حرام، طریق سے ذبح بھی کیا لیکن اللہ کے نام پر نہیں، غیر اللہ کے نام، بلکہ اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام بھی شریک نہیں کرنا، چاہے جس کا نام شریک کر رہا ہو بڑے سے بڑے بزرگ ہستی کا ہو، بڑے سے بڑے بزرگ کا ہو یا کسی نبی کا ہوتا کیوں نہیں۔ انسانوں میں سب سے بڑا درجہ انبیاء کا درجے کے باوجود بھی وہ بندے ہیں، اللہ نہیں ہے، وہ بزرگ ہیں، اللہ نہیں ہے، وہ مقدس شخصیت ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے ہر حکم سے عشق کر کر اس عشق کے سفر میں اپنی جان نچھاور کیا ہے، ان کی سوچ فکر اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب اللہ کی رضامندی کے لیے ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اعزاز و اکرام نوازتے ہوئے اپنی قدرت سے ایسی چیزیں ظاہر ہونے کی طاقت صلاحیت پیدا فرمائی اور کروا کر عام انسانوں کے درمیان میں ان کو اعزاز عطا فرمایا ہے، مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا فرمایا ہے، لیکن اس درجے میں نہیں کہ ان کے نام سے ذبح کیا جائے۔ یہاں ایک بڑی تفصیل بھی ہے، یہ بکرا کہہ کے لیے لائے، ولیمے کا بکرا ہے، یہ اہل ہلال سے لفظ ہے، اس سے پہلے چاند کو بھی کہتے ہیں ہلال، یعنی چاند 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 نکل گیا، یہ آوازیں بلند ہونا اس کے لفظی معنی۔ ہر وہ جانور جس جانور کے اوپر اللہ کے سوا کسی اور کے نام کو لیا گیا ہو، پکارا گیا ہو، وہ حرام۔ اب مسلمانوں کے اندر بھی ایک باریک پہلو ہے، اس کا مطلب سادہ سیدھا یہی ہے کہ ذبح کے وقت پر اللہ کا نام لینا ہے، دوسرے کا نام نہیں۔ اس کو اور سمجھنے کے لیے ولیمے کا بکرا مر کٹے گا اللہ کے نام پر، اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اللہ کے نام سے کاٹ کر ذبح کریں گے، پاک ہوگا۔ بعض لوگ جو نظر و نیاز کے عنوان سے بزرگوں کے نام پر کے نام سے خرید کر مشہور بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی ذبح کے وقت پر اللہ کے نام پر ذبح ہو، اس کے ساتھ کوئی نام شریک نہ ہو تو حلال ہے۔ اگر کسی کا نام شریک کرتے ہیں تو بات بتا دی گئی، چاہے بزرگ کا ہو، فلاں کا ہو، ولی کا ہو، نبی کے نام کو بھی اس معاملے میں شریک نہیں کر سکتے، صرف اور صرف اللہ رب العزت کے نام کے اوپر ذبح ہوگا۔ بعض لوگوں کے پاس جو اختلافی پہلو، چونکہ اہلا پکارا جانا، اعلان کیا جانا جیسا مطلب بھی اسی کے لفظ میں نکلتے ہیں، تو لہٰذا غیر اللہ کے نام پر شہرت کر دی گئی ہو تو وہ بھی حرام کے عنوان پر یہ مسائل پیدا کرتے ہیں، بات وہ نہیں ہے۔ سابق آیت میں کل کے مسائل میں بات گزر چکی ہے، حج میں قربانی کا جانور
اس کو سنوار کر پٹے ڈال کر اعزاز بخش کر لے جا رہے ہیں، لے جانے کا حکم ہوا، اس کی تعظیم کرنے کا حکم ہوا، اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے سے منع کر دیا گیا، یہ علامت لے کر جانے والے کے لیے رکاوٹ نہ بننے کی تاکید کر دی گئی۔ تو کس نام سے شہرت پا رہا ہوں، لیکن کٹے گا اللہ کے نام پر۔ تو یہ جانور بھی جب تک اللہ کے نام پر کٹے تو حلال ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوا تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح یہ حلال جانوروں میں رسی باندھ دیا، آپ نے نہیں دیکھا، پھر دوسرے جانور سے الجھ گیا، کوئی شکل ایسی ہوئی، گلے کی رسی خود اس کے لیے پھندا بن گئی، پھانسی بن گئی، ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ شہری حدود سے ہٹیں، اضلاع میں جائیں، جنگلوں کی زندگی میں، انسانوں کی زندگی کا دار و مدار جانوروں کے اوپر ہی ہے۔ سب تیار ریڈی میڈ شکل میں شہری حدود میں داخل ہوتا ہے۔ بہت سے چیزیں شہری لوگوں کے پاس ایک تہذیب عقل فکر ہونے کے باوجود بھی یہ عملی مشاہدے والی کیفیتوں سے بہت دور رہتے ہیں۔ سنی سنائی بھی چیزیں الگ ہوتی ہیں، مشاہدے کے بعد جب سنتے ہیں تو ان کے لیے بات ان کے دل و دماغ کی گہرائی تک پہنچتی ہے۔ تو لہذا وہ جانور جو اس طرح پھانسی جیسی اس شکل کی کوئی شکل پیدا ہو گئی، دم گھٹ کر مر جائے، مرغی کو لے لیجئے، بکرے کو لیجئے، بھینس کو، گائے کو، اونٹ کو، کسی بھی چیز کو، یہ چیز عام طور پر اسی میں ہوتی ہے۔ عام طور پر جو انسان جانوروں کو پالتا ہے تو گلا گھٹ کر مر جائے تو کسی بھی شکل میں تمہارے لیے حلال نہیں، حرام۔ ایک مسئلہ اس کے اندر ہی، حلال جانور ہو کے حرام جانور ہو، حلال جانور ہو کے حرام جانور ہو، اس کا چمڑا دباغت دینے کے بعد، یہ عربی لفظ ہے دباغت، کل احاب دوبغ طہورا، یہ عربی کے الفاظ ہیں، اردو میں کہیں گے اس کو خماش کرنا، یعنی اس کے اندر بدبو والی چیز کو ختم کر کر ہمیشہ استعمال کے لائق قابل بنانا۔ وہ بننے کے بعد تو آپ کے چپلوں میں، تھیلیوں شکل میں، کئی شکلوں میں بنتے چلتا ہے، اس کو خماش کرنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی کافی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ قربانی کے جانور کے بھی چمڑے کو آپ استعمال کرتے ہیں تو اجازت ہے، شکل وہی چاہیے، خماش کریں گے آپ یا کروائیں گے۔ بیسوں چیزوں کو ہم جاننا نہیں چاہ رہے ہیں کیونکہ ہر چیز آسانی سے مل جا رہی ہے۔ چلو سر میں درد ہو گیا تو وہاں جا کر ایک گولی لے لو، 8 آنے 1 روپے کی مل جا رہی، میں کھا لیتے ہو جاتا ہوں۔ ارے سر کا درد آیا کیوں ہے، اس کو ہمیشہ بھگانا کیوں ہے، اس حکمت تدبیر پہ ہم جانا نہیں چاہ رہے۔ بیسوں چیزیں جو بہت ساری چیزیں جس کو ہم ڈاکٹروں کے ثبوت کر رکھے ہیں، اس میں آدھی چیزیں کم و بیش ایسے ہیں جو آپ کے عقل، حکمت اور تدبیر کی بنیاد پر قابل علاج اور آسانی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آج کل کے اس موجودہ طرز زندگی کے مطابق زندگی کا ڈھنگ غلط طریقے پر چلنے کی بنیاد پر جو ایسیڈک پرابلم والی چیزیں ہیں، وہی ذریعہ آگے بڑھتے ہوئے ہارٹ اٹیک کا بھی ذریعہ بنتا ہے، بیسوں خرابیاں پیدا کرتے ہوئے انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف انسان کی بے احتیاطی کی شکلیں ہیں۔ تھوڑی سی ایسیڈیٹی ہو گئی تو وہاں پر صبر کرنے کی طاقت کھو دے رہا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس رجوع ہو رہا ہے۔ اپنے روز مرہ کی زندگی میں تھوڑی عقل کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا آدمی، خرابی معدے سے ہو رہی ہے،
معدے والے نظام کو صحیح اور درست کرنے کی فکر میں نہیں ہے. الغرض تو منخنقہ دم گھٹ کر مر جائے رسی اس سے پھنس کر. الموخوذہ جانور کو چاروں طرف سے پتھر پھینک پھینک کے مارے 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 زبانی کیا آپ نے, اس میں مر گیا, اب وہ حرام ہے. اب یہ مارنے والی چیز انسانوں کی بھی ہوتی ہے. اسی طرح المتردیہ بلندی سے نیچے گر گیا جانور, مر گیا, حرام ہے. النتیہ کبھی جانور آپس میں جانور لڑتے ہیں, ایک دوسرے پر غصہ نکالتے ہیں, سینگوں سے آپس میں مار لینا,